اس عارضی دنیا سے کوچ کرتے وقت اللہ پاک اپنے پیغمبروں کو موت اور زندگی میں انتخاب کا اختیار دے دیتے ہیں، چنانچہ وہ اپنی خواہش کے مطابق زیست اور موت میں سے کسی ایک کو چنتے ہیں۔ یہ بات اپنی جگہ کہ موت کا ذائقہ تو موت کے فرشتوں نے بھی چکھنا ہوتا ہے، لیکن اللہ پاک اپنے نیک اور بزرگ پیغمبروں کو اس جہان فانی میں کچھ عرصے ان کی چاہت کے مطابق بھی عطا فرماتے ہیں۔ اس حوالے سے خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کو ایک بڑا دلچسپ واقعہ سناتے ہیں، جس کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا ہے۔ خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اصحاب کی مجلس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور موت کے فرشتے کا ایک انوکھا واقعہ سناتے ہوئے فرمایا ہے کہ جب موت کا فرشتہ انسانی شکل و صورت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور ان سے کہا کہ آپ اپنے رب کے حکم کو قبول کرتے ہوئے موت کے لیے کمر بستہ ہو جائیے، جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس فرشتے کی آنکھ پر رکھ کر ایک تماشا دے مارا، جس سے اس کی آنکھ نکل کر زمین پر جا گری۔ وہ فرشتہ شکایت لے کر بارگاہ الہی میں اللہ پاک کے سامنے حاضر ہوا اور عرض کیا، آپ نے جس انسان کی روح قبض کرنے مجھے بھیجا تھا وہ موت تو سرے سے چاہتا ہی نہیں، الٹا اس نے میری آنکھ ہی نکال ڈالی۔ موت کے فرشتے کا شکوہ سننے کے بعد اللہ پاک نے اس کی آنکھ پھر سے اپنی جگہ پر لگائی اور فرمایا، میرے بندے کے پاس دوبارہ جاؤ اور جا کر کہو کہ کیا تم زندگی کی مزید چاہت رکھتے ہو؟ اگر تمہیں زندگی کی چاہت اور خواہش ہے تو بیل کی پشت پر اپنا ہاتھ رکھ دو، تیرے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آ جائیں اتنے سال مزید آپ زندہ رہ سکتے ہیں۔ موت کے فرشتے نے اللہ پاک کے حکم کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے سب عرض کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ملک الموت سے پوچھا کہ اور جب بالوں جتنے سالوں کی مدت پوری ہو جائے تو پھر کیا ہوگا؟ فرشتے نے جواب دیا، پھر اس کے بعد تمہیں موت آ جائے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ اب قریب ہی ہے، اور پھر انہوں نے یہ دعا کی کہ اے میرے پروردگار، تو مجھے مقدس سرزمین میں ایک پتھر پھینکنے کے فاصلے پر موت دینا۔ یہ واقعہ سنانے کے بعد خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی قسم، اگر میں وہاں ہوتا تو تمہیں ان کی قبر دکھاتا جو سرخ ٹیلے کے راستے پر واقع ہے۔ اس بیان کردہ واقعے کا ذکر بخاری شریف میں بھی ملتا ہے۔ اس واقعے سے جہاں ایک طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مرتبے اور جلال اور اللہ پاک کے نزدیک ان کے مقام کی جھلک آشکار ہوتی ہے، تو دوسری طرف کسی بھی حملہ آور سے اپنے دفاع کے جائز ہونے کی بھی دلیل ملتی ہے۔ اس امر کی وضاحت ایک حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ظاہر ہوتی ہے کہ اگر دوسرا شخص جس پر حملہ کیا گیا ہو لڑائی میں قتل ہو جائے تو وہ شہید ہے۔ اللہ پاک اپنے نیک پرہیزگار اور متقی بندوں پر ان کی بندگی کے نام میں خاص اپنا فضل و کرم اور احسان فرماتا ہے، لیکن موت سے ملک الموت کی بھی خلاصی نہیں ہے۔ کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ موت برحق ہے اور ہر شے نے موت کے پیالے سے موت کا جام پینا ہوتا ہے، جو گناہگاروں کے لیے زہر سے زیادہ کڑوا، تندخو اور کھارا ہوگا، اور نیک بندوں کے لیے شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا۔ اللہ پاک ہمیں اپنے نیک لوگوں کی فہرست میں شامل فرمائے۔ اللہ نے اپنے خاص بندوں کی باتیں انسانوں کے نزدیک اس لیے واضح کی ہیں تاکہ ہر دور میں انسان ان واقعات سے سبق حاصل کر سکے۔ تو ایسے ہی ایک عظیم نبی جن کو 40 روز تک مچھلی نے اپنے پیٹ میں رکھا، ان کے واقعے کو بھی اللہ نے ہدایت کا ذریعہ بنایا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ کا حکم۔ حضرت یونس علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں سے تھے۔ اللہ نے آپ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اے یونس، بستی میں جاؤ، وہاں کے لوگوں کی اصلاح کرو، وہ آپس میں لڑتے اور جھگڑتے ہیں، ان کو محبت اور امن سکھاؤ۔ بستی پر اللہ کا عذاب۔ اللہ کے نبی یونس علیہ السلام بستی میں اپنے مبارک قدم لے کر پہنچ گئے۔ آپ علیہ السلام مسلسل اللہ کا دین لوگوں کو سمجھاتے رہے کہ آپس میں لڑنا، جھگڑنا، نفرت کرنا اللہ کو پسند نہیں ہے، لیکن افسوس وہاں کے لوگ آپ کی توہین کرتے رہے اور اس پیغام حق کو مذاق سمجھتے رہے۔ بالآخر اللہ کے نبی علیہ السلام نے سال ہا سال تبلیغ کرنے کے بعد فرمایا،
ان قریب تم پر اللہ کا عذاب آئے گا، اور غصے میں اس بستی کو چھوڑ کر باہر چلے گئے۔ اللہ کے حکم کے بغیر انہوں نے اس بستی کی اصلاح کرنا چھوڑ دی۔ کچھ ہی دن گزرے کہ اس بستی پر اللہ کا عذاب آ گیا۔ بستی کے لوگ کہنے لگے کہ یونس علیہ السلام اللہ کا سچا نبی تھا، ہم نے ان کی بات نہ مانی۔ کسی نے کہا کہ اللہ سے معافی مانگتے ہیں، تو اس بستی کے تمام لوگ زمین پر بیٹھ کر اللہ سے معافی مانگنے لگے اور اپنے گناہوں کو قبول کرنے لگے، یہاں تک کہ 3 دن گزر گئے۔ بے شک اللہ معاف کرنے والا ہے۔ اور یوں عذاب ٹل گیا اور بستی کے لوگ اللہ کے نبی یونس علیہ السلام کے منتظر ہو گئے۔ مچھلی کا حضرت یونس علیہ السلام کو نکلنا۔ وہاں یونس علیہ السلام کشتی میں سوار ہو کر دور جا رہے تھے۔ اتنی دیر میں سمندر کا طوفان کشتی کو ڈبونے لگا۔ کشتی کے سالار نے کہا، جو سامان کشتی میں ہے وہ جلدی سے پھینک دو، ایسا نہ ہو کہ ہم سب کے سب ڈوب جائیں۔ کشتی کا سارا سامان پھینک دیا، لیکن کشتی نہیں سنبھلی۔ بالآخر کشتی کے سالار نے کہا کہ ہم میں سے کسی ایک کو سمندر میں اترنا ہوگا، پھر شاید کشتی سنبھل جائے۔ سب ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ سالار نے کہا، قرآن دازی کرتے ہیں، جس کا نام نکلے گا اس کو قربانی دینی پڑے گی تاکہ دوسرے لوگ بچ سکیں۔ پس سب کے نام تحریر کیے گئے اور قرآن دازی کی گئی۔ 3 مرتبہ پرچی نکالنے پر حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا تو حضرت یونس علیہ السلام نے فرمایا، میں سمجھ گیا یہ اللہ کی مرضی ہے، اور اپنے آپ کو سمندر کے حوالے کر دیا۔ جیسے ہی اللہ کے نبی سمندر میں آئے، اللہ نے ایک مچھلی کو حکم دیا کہ جا اور میرے نبی یونس علیہ السلام کو اپنے پیٹ میں رکھ، میرے نبی کو تیرے پیٹ میں کوئی تکلیف نہ ہو۔ تو جلدی سے مچھلی نے اللہ کے نبی کو اپنے پیٹ میں رکھ لیا۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت یونس علیہ السلام کو پتہ لگا کہ وہ مچھلی کے پیٹ میں ہے، تو حضرت یونس علیہ السلام اللہ سے باتیں کرنے لگے، اللہ سے معافی مانگنے لگے کہ اے میرے مالک، جو کام آپ نے میرے لیے چنا وہ میں نہیں کر پایا، اے اللہ مجھے معاف کر دے، بے شک میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا۔ اس بات کو 40 دن گزر گئے۔ پھر حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ کو اس کے محبوب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ دیا اور کہا کہ اے اللہ، تجھے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ مجھے اس قید سے نجات دے۔ پس حضرت یونس علیہ السلام کی دعا اللہ نے سن لی اور مچھلی کو حکم دیا کہ جا میرے نبی علیہ السلام کو خشکی پر رکھ دے۔ تو مچھلی نے اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے خشکی کی طرف حضرت یونس علیہ السلام کو اگل دیا۔ مچھلی کے پیٹ میں رہنے کی وجہ سے یونس علیہ السلام کا جسم گل چکا تھا، تو یونس علیہ السلام اللہ سے معافی مانگنے لگے اور دعا کرنے لگے، یا اللہ میری حفاظت فرما تاکہ میں دوبارہ اس بستی میں جا کر لوگوں کی اصلاح کر سکوں۔ اللہ نے زمین کو حکم دیا کہ ایک پھلدار درخت یونس علیہ السلام کے جسم پر سایہ کرے اور اپنے پھلوں سے یونس علیہ السلام کو غذا پیش کرے۔ یوں اللہ کے نبی حضرت یونس علیہ السلام صحتیاب ہو گئے اور پھر واپس جا کر اس بستی میں چلے گئے جہاں جانے کے لیے اللہ نے انہیں حکم دیا تھا۔